کوئی ایک لمحہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر بائبل مقدس کا کوئی ایک حوالہ ایسی امید فراہم کرے جس سے آپ ماضی کی تمام تلخ باتیں بھول جائیں اور آنے والے وقت کے لیے پر امید ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بائبل مقدس کے ان طاقتور صفات کا مطالعہ کرنا آپ کو وہ اعتماد فراہم کرے گا جس کی آپ کو قدم قدم پر ضرورت ہے۔ یہ کلام ہم پر خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے جو ہمارے اندر زندگی بھرنا چاہتا ہے۔ اس کے وعدے ہماری زندگی میں تکمیل کے منتظر ہیں اور انہی میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق آپ کو چنتا اور بلاتا ہے۔ آپ کی زندگی کس قدر تبدیل ہو جائے گی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اپنی زندگی کی ہر ایک آزمائش پر آپ فتح مند ہو سکتے ہیں کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے لکھے گئے یہ سادہ سے الفاظ کی ترتیب اتنی زبردست ہو سکتی ہے؟ یہ کون سا باب ہے؟ رومیو باب نمبر 8 جو بائبل مقدس میں ایک عظیم ترین باب ہے۔ میرا نام ڈیوڈ جرمایا ہے اور میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں۔ ہم جس سلسلے میں سے ہو کر گزر رہے ہیں آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں اور میں آپ سے اس بات کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ باب آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یوں تو بائبل مقدس کا ہر ایک باب ہی زندگی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس باب میں زندگی تبدیل کرنے کی سچائیاں اس قدر زیادہ ہیں جو کسی اور باب میں بائبل مقدس میں موجود نہیں ہیں، یعنی رومیو کے نام خط اور اس کا باب نمبر 8، اور یہی اس سلسلے کا عنوان بھی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو کر رومیو کے نام خط اس کے 8ویں باب کی 39 آیات پر دہن و گیان کر کے زندگی کی سچائیوں کو جانیں۔ آج ہم اس کی پہلی 4 آیات پر غور و خوض کرنے والے ہیں اور دریافت کریں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہے، اس لیے اس پروگرام کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سال پہلے نیو یارک ٹائمز کے ایک شمارے میں رابرٹ سالزمین نامی ایک 50 سالہ سابق مجرم کے بارے میں کہانی چھپی۔ ایک دردناک بچپن کے بعد سالزمین نے اپنی نوجوانی کا زیادہ تر حصہ جیل میں گزارا تھا۔ جب وہ 2001 میں جیل سے رہا ہوا تو اسے اپنی آزادی سے لطف اندوز ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یہاں تک کہ کرایہ ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جیل سے باہر کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ بالآخر جون 2010 میں سالزمین کی زندگی میں ایک شاندار واقعہ رونما ہوا۔ وہ نیو یارک سٹی جا رہا تھا اور راستے میں ایک مصنف اور ہدایت کار بھی اسی جگہ پر رکا جہاں پر وہ تھا۔ اسے اپنی آنے والی ایک فلم کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو دکھنے میں مجرم اور سخت طبیعت کا ہو۔ سالزمین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں اس کی زندگی میں یہ سب ہو رہا ہے۔ چند مہینوں کے بعد وہ ایک جگہ پر شوٹنگ کے لیے گئے جہاں پر اسے جیل میں ایک قیدی کا کردار ادا کرنا تھا اور وہ کوٹری میں چارپائی پر سو رہا تھا۔ جب وہ اس چارپائی سے سوتا ہوا اٹھا تو اسے یوں ہی لگا کہ جیسے وہ اب تک جیل میں ہے اور اب بھی وہ قیدی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ اسے یہ احساس ہو گیا کہ اب تو وہ ایک آزاد آدمی ہے، وہ کبھی بھی اس جیل سے باہر جا کر آزاد زندگی کے مزے لوٹ سکتا ہے۔ سالزمین کی زندگی مجھے بہت زیادہ جھنجھوڑتی ہے کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے پریشان اور نہایت غمگین ہوتا ہوں جو کہ خوشخبری کا پیغام سن کر خداوند کے قریب آتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اب بھی وہ قید میں ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو حقیقی طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں اپناتے نہیں ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ در حقیقت وہ آزاد ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے روحانی طور پر سو جاتے ہیں اور جب اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر وہ
अब भी कैद में हैं या कि वाकई ही में हकीकी तौर पर आज़ाद हो चुके हैं। बहुत सारे मसीहियों का आज यही हाल है। इसके मुतालिक पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसके बाब नंबर 8 में हमें जो हवालाजात और आयात मिलती हैं वो बेशबहा हैं। वो बराह रास्त इसी मौजू पर गुफ्तगू करती है और इसी मौजू को बयान करती हैं बड़ी तफसील के साथ। पूरी बाइबल में कोई और बाब नहीं है जो इस कदर वाज़े तौर पर इस मुद्दे को पेश करता है कि रूहानी जिंदगी हकीकत में क्या है और इसे कैसे गुजारा जा सकता है। हम इस सिलसिले को रोमियो के नाम खत बाब नंबर 8 के उन्वान से जानते हैं। ये सिर्फ 4 आयात से शुरू होता है। ये आयात बहुत ही शानदार हैं जो हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकती हैं, बशर्ते कि हम इन आयात के मानी को समझ लें। पूरे बाब के तमाम मौज़ूआत का जिक्र पहली 4 आयात ही में हमें मिल जाता है और ये आयात हमें इस पूरे मुताले के लिए इंतहाई मजबूत बुनियाद फराहम कर रही हैं। इनमें सबसे पहली बात यह है कि आप गुनाह की सजा से आजाद हैं। अगर आप मसीही पैदा हुए हैं और मसीह खुदावन को आपने कबूल कर लिया है, अपनी जिंदगी में मसीह खुदावन को अपना चुके हैं, तो आप गुनाह की सजा से आजाद हैं। कलाम खुदा में ज़बूर 51 आयत 5 में बयान है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। फिर रोमियो बाब 3 आयत नंबर 23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। मरकस बाब 16 में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सब ने गुनाह किया है तो बचाया कौन जाएगा, कौन बचेगा? यहां इसका जवाब हमें मिलता है रोमियो के नाम खत बाब 8 आयत नंबर 1 में, बस जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। रोमियो बाब नंबर 8 हमारी हकीकी आजादी के मुतालिक बयान करता है और इसमें अगला नुक्ता यह है कि आपकी आजादी की वजह क्या है। अगर आप रोमियो के नाम खत बाब नंबर 8 का बड़ी तफसील के साथ मुताला करें तो आप पर यह हकीकत आश्कारा होगी कि पौलुस रसूल ने बाइबल मुकद्दस में निजात से मुतालिक तमाम पहलुओं को इस एक बाब में बड़े ही शानदार तरीके से रखा है और बयान किया है। वो बयान करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, और फिर ये कि खुदा का फजल हम पर हुआ है और उसी के फजल की बदौलत हम रास्तबाज ठहरते हैं। और फिर आगे चलकर रोमियो के नाम खत बाब 8 में वो इस बात की हकीकत को भी बयान करता है कि जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। इसके मुतालिक रोमियो के नाम खत बाब 5 और आयत नंबर 1 बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को और ज्यादा खुलकर बयान कर रही है, जहां लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदामंद यस्सु मसीह के वसीले से सुलह रखें। एक मर्तबा फिर से इस आयत पर गौर करें, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से सुलह रखें। और रोमियो बाब 8 आयत 1 कहती है, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मुमकिन है आपने ये आयत पहले भी सुन रखी हो और आप सोचते हो कि आप इस पर यकीन रखते हैं, लेकिन आपकी आजादी का नतीजा क्या है? ये बात माने रखती है कि ये सब सुनने और समझने के बाद आपकी आजादी का नतीजा क्या होगा। इन आयात की रोशनी में हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जब एक ईमानदार इस जमीन से रुखसत होगा तो उसके सामने अदालत का दिन आएगा, लेकिन वो जिन्होंने मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया उनके लिए अदालत का दिन नहीं आएगा। उनकी अदालत, उनका फैसला हो चुका और यही बात कलाम खुदा में हम पर वाज़े हुई है। और इसी बात के लिए हमें तसल्ली है कि हमारे लिए अदालत का दिन हो चुका है और हम अब हकीकी तौर पर आज़ाद हैं। और अगली बात यही है कि आपकी आज़ादी की हकीकत क्या है। सजावर ठहराया जाना दरअसल एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें किसी पर उसके जुर्म को भी साबित किया जाता है और फिर उसको सजा भी दी जाती है।
لیکن اس میں سب سے اہم جو لفظ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے، یعنی رومیو کے نام خط 8ویں باب کی پہلی آیت میں، وہ اب ہے۔ یونانی زبان میں جو حروف تہجی ہیں ان میں سب سے پہلا لفظ بھی اب ہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ یونانی زبان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ جو آپ پڑھیں گے وہ اب ہے۔ اس کے علاوہ پھر بعد میں باقی لفظ آتے ہیں۔ پولس رسول یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اب ہم پر سزا کا حکم باقی نہیں رہا ہے، یا ہمیں کوئی تھوڑی سی سزا بھی نہیں ملے گی، یا سزا کا شاید کچھ حصہ، یا پھر کوئی مختصر سی سزا، یا کوئی ہلکی پھلکی سزا نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر اس بات کی حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے کہ ہم پر کسی قسم کی بھی سزا کا کوئی حکم باقی نہیں رہا۔ اب ہم مکمل طور پر حقیقی آزاد ہیں۔ اب اس بات کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ تو سادہ الفاظ میں ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اب سزاوار نہیں ہیں، ہم خدا کی طرف سے رد کیے ہوئے بالکل بھی نہیں ہیں۔ خدا ہمیں اپنے گھرانے میں سے نہیں نکالے گا جیسا کہ ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے خاندان میں، اپنے حضور میں قبول کرتا ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑنے والا ہے۔ اسی بات کو رے اسٹریٹمین یوں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں تو خدا آپ سے ناراض نہیں ہوتا ہے، آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، لیکن زندگی کے حالات بعض مرتبہ آپ کو کمزور کر دیتے ہیں اور آپ ایسے کام کرتے ہیں جن سے آپ کو نفرت ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا تب بھی آپ کو سزا دینا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس کے متعلق ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا آپ کو آپ کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے کبھی بھی دور نہیں کرے گا۔ آپ اپنے آپ کو سزا دے سکتے ہیں، آپ مایوس ہو سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو نا امید بنا سکتے ہیں، جیسا کہ پولس رسول نے رومیو کے نام خط باب نمبر 7 میں کہا تھا، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی نافرمانی کی وجہ سے بھی وہ رد نہیں کرتا ہے، تب بھی وہ آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتا، بلکہ وہ آپ کا منتظر رہتا اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے لیے مجرم بن گیا، اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ مکمل طور پر اپنے اوپر اٹھا لیا۔ قدر مطلق خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر قربان ہونے دیا تاکہ ہمارے جتنے بھی جرم ہیں وہ اس پر لاد دیے جائیں، ہمارے گناہ اس پر لاد دیے جائیں اور ہم آزاد ہو جائیں۔ اور اسی لیے کلام خدا میں بیان ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اگلی بات بھی بہت ہی غور طلب ہے کہ آپ کی آزادی کا تعلق سنیں، آپ کی آزادی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیوست ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ منسلک رہیں گے تب ہی آپ حقیقی طور پر آزادی کے مقصد کو سمجھ پائیں گے اور ایک حقیقی آزاد زندگی گزار پائیں گے، ورنہ ایسا آپ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ مارٹن لوتھر اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے مسیح کے بغیر مسیحی ہونا ناممکن ہے، اور اگر اس کے پاس مسیح ہے تو اس کے پاس ایک ہی وقت میں وہ سب کچھ ہے جو مسیح میں ہے۔ جو چیز ضمیر کو سکون دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے ہمارے گناہ اب ہمارے نہیں رہے بلکہ مسیح کے ہیں۔ خدا نے ہمارے تمام گناہ اس پر لاد دیے، اسی نے مسیح کی راست بازی ہم میں بسا دی، اس کا ہاتھ ہم پر ہے، وہ ہم پر اپنے پاک روح کو نازل کرتا ہے اور اس کا روح تمام برائیوں اور گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مکمل طور پر ملکیت بنا دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا خدا وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے، اس نے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنے بیش قیمتی لہو کی بدولت اس نے ہمیشہ کے لیے ان گناہوں سے ہمیں آزادی بخش دی۔ اور اسی لیے ہم جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے نام پر ایمان لے کر آتے ہیں، نہ صرف گناہوں سے خلاصی پاتے ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی قدم رکھتے ہیں۔ دیکھیں، غور کریں، دو کتابیں ہیں،
ایک وہ کتاب ہے جس میں میرے تمام گناہ درج ہیں، وہ یہ والی ہے۔ اس کے کتنے صفحات ہیں میں آپ کو نہیں بتانے والا ہوں۔ اور ایک وہ کتاب ہے جو خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کی کتاب ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ان دونوں کتابوں کے موضوعاتی صفحات کو تبدیل کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کی راست بازی نے میرے تمام گناہوں کی جگہ لے دی اور میرے تمام گناہ اس کی راست بازی میں پاک ہو گئے۔ کلام خدا اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ گناہ کی طاقت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسری آیت پر غور کیجئے، یہاں پر بیان ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہمیں کئی طرح کے قانون کلام میں ملتے ہیں، ان میں گناہ کا قانون بھی ہے، موت کا قانون بھی ہے، اور پھر روح کا قانون بھی ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ رومیو کے نام خط باب 8 میں روح القدس کو 8 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر دوسرا قرنتھیوں باب 3 آیت 17 میں لکھا ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور ایک مسیحی ایماندار کے طور پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کا روح القدس آپ میں بس جاتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی فرماتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں خدا کی پاک اور الہی مرضی کو جان سکیں اور وہی کام کریں جو خدا آپ سے چاہتا ہے۔ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی ہمیشہ رہنمائی فرمائے۔ اگلی بات گناہ اور موت کا قانون ہے۔ رومیو باب 5 میں بیان ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ غور طلب بات ہے، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ شریعت میں ہمیں بنیادی طور پر 10 بڑے قوانین ملتے ہیں جنہیں ہم 10 احکامات کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار قوانین تھے، اور خدا اس بات کو واضح بیان کر رہا ہے کہ شریعت انسان کے لیے کبھی بھی تکمیل تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں بن سکتی ہے۔ شریعت کمزور ہے کیونکہ انسان کمزور ہے، اور انسان کبھی بھی شریعت کے مطابق مکمل طور پر اس کی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں ہم موت اور گناہ کے قانون کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جب کوئی گناہ کر دیتا تھا تو کسی جانور کا خون بہانا اس کے لیے ضروری ہوتا تھا تاکہ وہ اپنے گناہ کا کفارہ اس جانور کے ذریعے سے ادا کر سکے، لیکن اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ہمارے لیے خدا کا برہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک ہی مرتبہ صلیب پر قربان ہو گیا، اور اس نے تمام انسانوں کا بوجھ، گناہوں کا جتنا بھی بوجھ تھا اپنے اوپر لے لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا عوضی بن کر ہمارے گناہوں کا فدیہ ادا کر دیا، اور ہم اس کے لیے اپنے خداوند کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ ہم اب ان تمام پرانے قوانین سے آزاد ہیں جو گناہ اور موت سے متعلق تھے، کیونکہ اس کے فضل کے وسیلے سے ہم بچائے جا چکے ہیں۔ اسی کے فضل کے وسیلے سے ہم ایمانداروں پر گناہ اور موت کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، بلکہ روح کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ اسے میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ نے ایئرپورٹ پر دیکھا ہو کسی بہت بڑے ہوائی جہاز کو کھڑے ہوئے، جیسا کہ 747 ہے، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے، یہ بہت وسیع ہے۔ لیکن جب اس کے انجن سٹارٹ ہوتے ہیں، ایروڈائنامک سسٹم سٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہ اڑنا شروع کرتا ہے۔ وہ 35,000 فٹ کی بلندی پر چلا جاتا ہے اور 600 میل گھنٹہ کی رفتار سے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت گریوٹی اسے نیچے نہیں کھینچ رہی ہوتی ہے، گریوٹی تب بھی اسے نیچے کھینچ رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ اینٹی گریوٹی
एरोडायनेमिक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए वो ऊपर जाता रहता है और आराम से उड़ता रहता है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं तो शैतान और उसकी फौजें और उसकी तमाम तर ताकतें आपको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह जिस पर ग्रेविटी असर करती है। लेकिन जब तक आप रूह के कानून के मुताबिक चलते हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आप गुनाह के अजाब से आजाद हैं। रोमियो बाब 8 आयत 3 में बयान है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। मुमकिन है आप में से कोई ये सोच रहा हो कि हाँ, जो मैंने माजी में गुनाह कर दिए हैं वो सब के सब मुआफ हो चुके हैं जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, लेकिन आने वाले गुनाहों के मुतालिक क्या? तो मैं आपको ये बात वाजे कर दूं कि खुदा के हजूर में वक्त हाल का हो, माजी का हो या मुस्तकबिल का, सभी बराबर हैं। उसने एक ही मर्तबा सलीब पर कुर्बान होकर आपके तमाम गुनाहों का फिदिया दे दिया है, खा उनका ताल्लुक किसी भी वक्त से क्यों ना हो। लिहाजा जब कभी भी आप ऐसा काम करते हैं जो कि खुदा की मर्जी के खिलाफ हो, जो गुनाह के जुमरे में आता है, तो आप खुदा के हजूर में मुआफ़ी इसलिए नहीं मांगते हैं कि आपके गुनाह को मिटा दिया जाए या मुआफ कर दिया जाए, बल्कि इसलिए कि खुदा के साथ हमारा ताल्लुक करीब हो, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। और चौथी बात यह है कि आप गुनाह की पैरवी से आज़ाद हैं। कलाम खुदा में रोमियो के नाम खत बाब 8 और आयत नंबर 4 में बयान है, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। पौलुस रसूल यहाँ पर इस बात की हकीकत को वाज़े कर रहा है कि इंसान होते हुए हम कभी भी शरीयत के तमाम कवानीन पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा नहीं हो सकते हैं, और ये भी कि हम खुद से रास्तबाज नहीं होते, ना ही हम अपनी मेहनत से या किसी काम से अपने आप को रास्तबाज बना सकते हैं, बल्कि ये खुदा ही का फजल है। जब कोई खुदावंद में आ जाता है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तो वो अपनी उस जिंदगी को दो हिस्सों में देखता है। एक वो जब वो खुदावंद यीशु में आने से पहले था, और फिर एक वो जिंदगी जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने पूरे दिल से कबूल किया। इन दोनों में वाज़ेह फर्क होता है और वो इनको महसूस कर पाता है। हमारे लिए खुशी की खबर है कि खुदा ने हमें इंजील मुकद्दस अता की और हमें उड़ने जैसे पर अता कर दिए। खुदावन के फजल से ना सिर्फ हम उसके करीब आ जाते हैं, बल्कि उसी के फजल से उसकी कुदरत और ताकत हम पर जाहिर होती है। लिहाजा हम इन चारों नुकात पर गुफ्तगू कर चुके हैं। जब आप मसीही होते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है? पहला ये कि आप गुनाह की सजा से आज़ाद हैं। दूसरा ये कि आप गुनाह की ताकत से आज़ाद हैं। तीसरा ये कि आप गुनाह के अजाब से आज़ाद हैं। और चौथा और आखिरी ये है कि आप गुनाह की पैरवी से आज़ाद हैं। अब अगली बात यह है कि इन चारों नुकात से हमें क्या सबक मिलता है। मैं आपको दो अहम बातें बयान करूंगा, और इनमें से पहली अहम बात जो कि मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन में बिठा लें, वो ये है कि मुआफ करके जीना शुरू करें। अगर आपको ये बात बहुत मुश्किल लग रही है तो एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि आप किसकी पैरवी कर रहे हैं। अगर आप सच में खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो उसने क्या किया, उसने हमें अपनी जिंदगी से क्या सबक दिया। गलीतियों बाब 2 आयत 20 में बयान है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। ये है हमारे खुदावंद का कलाम, और यही है उसके कलाम की कुदरत। अगर आप मसीही हैं और सच में खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं तो आप जरूर दूसरों को मुआफ करेंगे। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में रहते हुए शैतान कभी भी आपसे ये नहीं चाहता है कि आप इस कदर अपने आप को हलीम बनाएं कि दूसरों को मुआफ कर दें। और दूसरी बात यह है कि आजाद जीना शुरू करें।
ایک روز ابراہم لنکن غلاموں کی نیلامی دیکھنے گیا۔ اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے وہاں پر ایک نوجوان لونڈی کو دیکھا اور اسے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کے چہرے سے اس کی پریشانی اور اس کا غم ظاہر تھا۔ وہ اب تک دوسرے لوگوں کے ہاتھوں بری طرح استعمال ہوتی آ رہی تھی اور ابھی بھی اس کے ساتھ آگے ایسا ہی ہونے والا تھا۔ جب اس لڑکی کے لیے بولی کا آغاز ہوا تو ابراہم لنکن نے اپنی پیشکش سامنے رکھی، دوسری جانب سے بھی دوسرے لوگوں نے بھی بولی لگائی، لیکن ابراہم لنکن نے سب سے زیادہ بولی لگا کر اس لڑکی کے لیے بولی کو جیت لیا، اور اب وہ اس لڑکی کا مالک تھا اور وہ لڑکی غلام کی حیثیت سے اس کی پیروی کرنے والی تھی۔ جب اس نے رقم ادا کر دی اور اس نوجوان لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے باقی مالکوں کو دیکھا۔ اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں اسے آزاد کرنے والا ہوں، تم جہاں بھی چاہتی ہو جا سکتی ہو، اب تم آزاد ہو۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اب تم کہاں جانا چاہتی ہو، تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں۔ یہی اس کا مختصر جواب تھا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح اس کے خریدے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کے پیار کو اور اس کی محبت کو اور اس کی اس قیمت کو دیکھتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے ادا کی، تو ہم خوشی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رضامند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ وہ ہمیں غلامی میں رکھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ ہمیں حقیقی آزادی بخشتا ہے۔ اگر آج آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دوں، بطور مسیحی آپ پر سزا کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ اب نہ ہی پھر کبھی، کیونکہ آپ کی سزا کی قیمت ادا ہو چکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادا ہو چکی ہے۔ یوحنا باب 8 آیت 36 میں یوں بیان ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ ہم آزاد ہیں۔ میرے ساتھ مل کر کہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں آزاد ہیں۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ یہ جانتے ہیں کہ قادر خدا ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گواہی دوسرے مسیحیوں کے سامنے بھی پیش کریں، یا پھر مقامی چرچ اور کلیسیا کے سامنے اس کی گواہی دیں اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور دیکھنا چاہوں گا۔